نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا علیہ۔ جی ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آپ کو ہر قسم کی آفات و بلیات، پریشانیوں سے، دکھ تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ ہر مسلمان کے لیے، چھوٹا ہے یا بڑا، بزرگ ہے یا نوجوان، سب کے لیے یہ بہت اہم بات ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، اور ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز معلوماتی آپ تک پہنچ سکیں۔ بہت کم ان موضوعات کو ٹچ کیا گیا ہے، تو گزارش یہ ہے کہ ویڈیو لازمی دیکھا کریں اور مکمل دیکھا کریں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے باطنی گناہوں میں ایک گناہ ہے جسے کہا جاتا ہے ریاکاری۔ ریاکاری سب سے زیادہ پوشیدہ گناہ ریاکاری ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جسے نبی رحمت شفیع معظم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک اصغر قرار دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک اس سے تعبیر فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ حضور نبی رحمت شفیع معظم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ جو شرک ہے، اصغر ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ شرک اصغر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ شرک اصغر ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ دکھلاوے کے لیے عمل کرنا، کسی لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا یہ ریاکاری کہلاتا ہے۔ اور آگے فرمایا، بروز قیامت جب اللہ رب العزت بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا تو ارشاد فرمائے گا، ان لوگوں کی طرف جاؤ جن کے لیے دنیا میں تم عمل کیا کرتے تھے، دیکھو کہ تمہیں ان کے پاس سے کیا اجر ملتا ہے۔ اب میں اس کی تھوڑی آسان لفظوں میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ حدیث مبارکہ یہی تھی جو میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شائع فرمایا، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا۔ مثال کے طور پہ ماشاءاللہ قاری صاحب قرآن پاک بڑا کمال، بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ اب یہ قاری صاحب کے دل میں اگر یہ خیال ہو کہ لوگ کہیں کہ میں بڑا اچھا قاری ہوں، لوگ کہیں کہ یہ کتنا اچھا عالم دین ہے، لوگ کہیں یہ خطاب کتنا اچھا کرتا ہے، لوگ کہیں یہ کتنا اچھا نعت خوان ہے، لوگ کہیں یہ کتنا سخی ہے، لوگ کہیں یہ کتنا بہادر ہے جو اسلام کے لیے جنگ لڑتا ہے، لوگ کہیں کہ یہ کتنا بڑا اللہ رب العزت کا مقرب بندہ ہے، کتنا بڑا عابد ہے، کتنی نمازیں، کتنے نوافل پڑھتا ہے، بس لوگ کہیں، یہ دل میں خیال آئے تو اسے کہتے ہیں ریاکاری،
یعنی کوئی بھی عمل کرنا تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا۔ بروز قیامت آقا فرماتے ہیں اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا تم یہاں سے چلے جاؤ اور جن لوگوں کے لیے تم عمل کرتے تھے، جن کو دکھانے کے لیے، جاؤ ان سے کہو وہ تمہیں اجر دیں، میں دیکھتا ہوں تمہیں کیا اجر ملتا ہے۔ یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ دور کر دیا جاتا ہے۔ سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اللہ رب العزت اپنے سے دور فرما دے گا اور کہے گا جاؤ ان سے جا کے لو۔ تو یہ وہ گناہ ہے جو سب سے بڑا گناہ، پوشیدہ گناہ ہے، جو کسی کو نظر نہیں آتا۔ جس طرح ایک مشرک عبادت میں اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، اسی طرح اس گناہ میں مبتلا شخص اپنے نیک اعمال سے اللہ رب العزت کی مخلوق میں سے لوگوں کو شریک کرتا ہے۔ اپنے نیک اعمال سے خدائے مخلوق نہیں بلکہ مخلوق خدا کو کی رضا کا طالب ہوتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اور لوگوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے۔ یعنی ایسا عمل کرنے والا خدا کا طالب نہیں ہوتا، مخلوق خدا کا طالب ہوتا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں وہ اچھا بننا چاہتا ہے۔ تو جب یہ عمل کرتا ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ شرک اصغر ہے، یہ چھوٹا شرک ہے۔ نیز حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا، وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک مجھے اپنی امت پر شرک کا خوف ہے، لیکن وہ بتوں، چاند، سورج، پتھر کی پوجا نہیں کریں گے۔ تو صحابہ کرام نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب وہ غیر اللہ کی پوجا نہیں کریں گے، عبادت نہیں کریں گے تو پھر شرک کیسا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے اعمال میں ریاکاری کریں گے۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو لوگوں کے دکھانے کے لیے عمل کرنا، میرے آقا نے اس کو شرک اصغر سے تشبیہ دی ہے۔ احباب ذی وقار، آج یہ ہر چوتھے بندے میں، ہر تیسرے بندے میں یہ گناہ پایا جاتا ہے۔ اس گناہ کی کامل معرفت کو اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام تصور کرنا چاہیے، کیونکہ اس معاملے میں کم علمی و غفلت کے باعث نیک اعمال سے سوائے مشقت کے کچھ اور حاصل نہیں ہو سکتا۔ یوں کثیر محنت کے باوجود بجائے انعام کے عذاب کا مستحق بننا پڑتا ہے۔ بندہ سردیوں میں کتنی مشکل سے اپنے نرم اور گرم بستر سے اٹھ کر جب ٹھنڈے پانی میں وضو کرتا ہے، تیز سردی میں مسجد میں آتا ہے، اسی طرح سخاوت، سخی اپنا کتنا مال اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے۔ یہ اتنے بڑے بڑے نیک اعمال، مگر شیطان کا ایک حملہ ہوتا ہے کہ بندے کے دل میں خیال آ جاتا ہے کہ یار یہ کتنا سخی ہے، بس اتنی سی بات ہونے کی دیر ہوتی ہے اور ادھر آپ کے سارے اعمال کو رد کر دیا جاتا ہے۔ احباب ذی وقار، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نیک اعمال کرتے بہت کم ہیں، نیک اعمال بہت کم کرتے ہیں، اور نیک اعمال پر کبھی ہمیں تکبر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں بڑا نیک ہوں، یہ تو بالکل قریب ہی نہیں جاتا مسجد کے، دوسرے حقیر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس سے اعمال برباد ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ نہ ہو تو پھر دل میں خیال آ جاتا ہے، جیسے یہ ریاکاری میں نے آپ کو عرض کیا، ریاکاری آ جاتی ہے، تو جب ریاکاری آتی ہے تو پچھلے اعمال کو ختم کر دیا جاتا ہے،
اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، گزارش یہ ہے کہ ہمیشہ اعمال کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کی ذات کی رضا میں رکھیں۔ کوئی بھی نیک عمل کرے تو اس کے پیچھے راز یہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہم پہ راضی ہو جائے۔ تو ناظرین کرام، دیگر باطنی امراض کی مثل اس گناہ کی معرفت کے سلسلے میں بھی سب سے پہلے اس کی تعریف، پھر ممانعت، نقصانات کا بیان، اور اس کے بعد علامات، پھر محاسبہ، اور آخر میں اس کا علاج ذکر کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے اس کی تعریف دیکھتے ہیں کہ اس کی تعریف کیا ہے، علماء کرام نے اس کی تعریف کیا کی ہے۔ علامہ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں: الریاء ترک الاخلاص فی العمل بملاحظۃ غیر اللہ فیہ۔ عمل میں اللہ رب العزت کی بجائے کسی مخلوق کا لحاظ رکھتے ہوئے اخلاص کو ترک کر دینا، یہ ریاکاری کہلاتا ہے۔ یعنی ہر وہ عمل جس سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہو، اسے رضائے الہی کی بجائے کسی مخلوق کو راضی کرنے یا دنیا کا نفع حاصل کرنے کے لیے اختیار کرنا، یا پھر یہ ریاکاری کہلاتا ہے۔ یہ کسی کے دکھانے کے لیے، کسی کو راضی کرنے کے لیے۔ اب اس کی دو اقسام ہیں۔ نمبر ایک ہے ریائے مخلوط، دوسرا ہے ریائے غیر مخلوط۔ ریائے مخلوط سے مراد عمل اختیار کرتے ہوئے مخلوق کی رضا کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا کو بھی ملحوظ رکھنا۔ مثلا ایک شخص نماز کا عادی ہے، اگر کوئی شخص پاس موجود نہ ہو تب بھی اس نے نماز ادا کی، کوتاہی نہیں کرنی تھی، لیکن تنہا ادا کرتے ہوئے تیزی اور لاپرواہی سے ادا کرتا ہے، جبکہ کسی دوسرے شخص کی موجودگی میں متاثر کرنے کے لیے تکلف اور بناوٹ سے کام لیتا ہے۔ تنہائی میں بڑی تیزی سے پڑھتا ہے، اور جب مخلوط ہو، لوگ جمع ہوں، اس وقت بڑے آرام سے، بڑے سکون کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اور دل میں خیال یہی ہوتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ اتنی جلدی نماز کیوں پڑھتا ہے، یا لوگ کہیں کہ بہت اعلیٰ نماز پڑھ رہا ہے، بڑے اچھے انداز سے نماز پڑھتا ہے۔ اب یہ جو ریا ہے، اس ریاکاری کو ریائے مخلوط کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں اخلاص جتنا کم ہوتا جائے گا، ثواب میں اتنی کمی آتی جائے گی۔ گویا کہ اس قسم میں ثواب کا کچھ نہ کچھ امید قائم رہتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے: ان لا نضیع اجر من احسن عملا، بے شک ہم اس کا اجر ضائع نہیں کرتے جو نیک اعمال کرتا ہے۔ چونکہ اس میں نیک عمل کا ارتکاب کیا گیا ہے، اگرچہ فساد نیت بھی شامل حال رہتا ہے، چنانچہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کل ثواب ہی ضائع ہو گیا، لیکن بہرحال یہ بھی حرام ہے کہ اس پر توبہ کرنا واجب ہے، اور بعض اکابرین سے اس قسم کی ریاکاری پر مکمل گرفت کے کلمات منقول ہیں، مکمل گرفت کے کلمات۔ اب آئیے ذرا وہ گرفت کے کلمات سماعت فرمائیں کہ اگر کوئی اس گناہ میں شامل ہو تو ان کی گرفت کیسے کی جائے، اور علماء کرام نے کیا فرمایا ہے۔ ایک شخص نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اگر میں اللہ رب العزت کی راہ میں لڑوں اور اللہ رب العزت کی رضا کے ساتھ ساتھ مخلوق کی جانب سے تعریف کا بھی ارادہ کروں تو میرا یہ عمل کیسا ہے؟
فرمایا تجھے کچھ بھی ثواب نہ ملے گا۔ اس شخص نے یہی بات 3 مرتبہ دریافت کی تو آپ نے ہر بار یہی فرما دیا۔ آخر کار فرمایا اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کا عمل ضائع نہیں ہوگا، اور بعض نے فرمایا ہے کہ اس کا اعمال سارے ضائع ہو جائیں گے اور یہ گرفت کے قابل ہے عمل۔ اب کیا ہے کہ لڑنا اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، جہاد اللہ کے لیے، مگر دل میں یہ بھی خیال ہو کہ لوگ کہیں بہت بڑا مجاہد ہے، ساتھ لوگوں کی رضا بھی شامل ہو اللہ کی رضا کے ساتھ۔ تو جب اللہ کی رضا کے ساتھ لوگوں کی رضا شامل ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین اس عمل کو حضرت عبادہ بن صامت کے منقول آپ کی روایت اور آپ کے الفاظوں کے تحت اس کو قابل قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ مالک فرماتا ہے کہ سارے اعمال سے بے نیاز اگر میں ہوں تو میں شرک میں سے ہوں۔ تو اس میں اللہ کی بھی رضا شامل ہے، بندوں کی رضا بھی شامل ہے، اللہ کو خوش کرنا بھی شامل ہے، بندوں کو خوش کرنا بھی شامل ہے۔ تو جب یہ عمل ہو جائے تو حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ یہ عمل جو ہے یہ قابل گرفت ہے۔ یہ اللہ رب العزت جو ہے یہ بار بار یہی فرما رہا ہے کہ میں شرک سے پاک ہوں، تو یہ شرک اصغر بنتا ہے۔ یوں ہی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص نے حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے پوچھا کہ ہم سے ایک شخص نیکی کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی تعریف بھی کی جائے اور ثواب بھی حاصل ہو، تو آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ رب العزت کا غضب ہو؟ اس شخص نے عرض کیا جی نہیں۔ فرمایا تو جب بھی عمل کرو تو فقط اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر کرو۔ جب اللہ رب العزت کی رضا سے ہٹ کر بندہ کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دور کر دیا جاتا ہے، مالک اس پہ کبھی راضی نہیں ہوتا۔ اس کی رضا کے لیے عمل کیا تو اسی کے لیے کریں۔ اگر ہم دنیا کی اگر کوئی بات لے لیں تو ایک شخص جو دوسرے اپنے مسلمان بھائی سے ملتا ہے، اب اس بھائی سے جب ملتا ہے تو بڑی اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اب وہ بندہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے ساتھ بڑی محبت سے پیش آ رہا ہے، یہ میرا کتنا عزیز ہے۔ وہ اس بندے پہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ یار زید جو ہے میرے ساتھ بڑا اچھا رویہ رکھتا ہے۔ لیکن جب عمر زید کی دوسرے کے بعد صاحب پاس جا کے کوئی اور بات کرے، یا جب اس بندے کو پتہ چل جائے زید کو کہ یہ جو عمر ہے جو میرے ساتھ بڑے اچھے انداز سے پیش آتا ہے، بڑے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، بڑی محبت سے پیش آتا ہے، ملتا بڑی محبت سے ہے، جب اس کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ اندر سے میرے سے بات ٹھیک نہیں ہے، یہ دوسرے لوگوں کو خوش کرنا چاہتا ہے، مجھے نہیں، دوسرے لوگوں کی رضا چاہتا ہے، تو جب اس بندے کو پتہ چلے گا تو یقیناً وہ بندہ اس سے خفا ہو جائے گا کہ یار اگر نہیں ملنا تھا تو اچھے انداز سے نہ ملتے، یہ لوگوں کو دکھانے کی کیوں کی؟ تو ایک بندہ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ریاکاری کے لیے کام کر رہا ہے تو ایک بندہ دوسرے بندے سے نفرت کرتا ہے۔ تو جب بندہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نماز پڑھے، اللہ رب العزت کی رضا کا طالب ہو کر مسجد میں آئے، اللہ رب العزت کی چاہت کے لیے بندہ روزہ رکھے، جہاد کرے، نیک اعمال کرے، اور ساتھ اس کی نیت یہ بھی ہو لوگ کہیں یار کتنا اچھا نمازی ہے، لوگ کہیں کتنا اچھا مجاہد ہے، کتنا بڑا سخی ہے، تو جب یہ ریاکاری جب اس کے سینے میں آئی ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے شخص کو کبھی پسند نہیں کرتا جو اس مالک کے ساتھ دوسروں کو بھی شامل کرے رضا میں۔ رضا اگر شامل کرنا ہے تو یا اللہ رب العزت کی ذات کو کرو یا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو کرو۔ جس عمل پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہوگی وہ عمل کبھی رد نہیں ہوگا، یقیناً وہ عمل قابل قبول ہے۔ ہمارے اخلاص میں کمی ہوتی ہے۔ احباب ذی وقار یہ تھا ریائے مخلوط، اب ہے ریائے غیر مخلوط۔ ریائے غیر مخلوط سے مراد عمل کو فقط مخلوق کی رضا کی خاطر اختیار کرنا
اور اس میں اللہ کی رضا کا حصول کا بالکل ارادہ ہی نہ ہو، استغفر اللہ۔ مثلا ایک شخص نماز بالکل نہیں پڑھتا، لیکن کسی دن کسی کے ہاں بطور مہمان گیا، نماز کا وقت ہوا تو سب نماز کی ادائیگی کے لیے چلے، یہ بھی شرمندگی سے بچنے کے لیے نماز میں ساتھ چل پڑا۔ اب یہاں پہ قابل توجہ بات ہے کہ نمازی نماز کے لیے جا رہے تھے، اس نے سوچا اگر میں نہ جاؤں تو یہ کیا کہیں گے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، تو یہ ہے عمل غیر مخلوط۔ اگر آپ اس نیت کے ساتھ، یہی اگر آپ نیت کر لیں کہ یار میں نے بڑی زندگی گزاری ہے تو میں نے نماز نہیں پڑھی، ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کی آج آخری نماز ہو، تو چلے میں بھی آج نماز پڑھتا ہوں آج سے۔ تو اگر آپ یہ نیت کر رہے ہیں کہ میں زندگی کا پتہ نہیں آج سے نماز پڑھتا ہوں، یہ آپ کے لیے بہت بڑے اجر کا سبب ہے۔ اور اسی کے برعکس اگر آپ کے ذہن میں خیال آئے کہ لوگ کہیں گے کہ یار یہ کہیں گے کہ ہم نماز کے لیے گئے تو یہ کیوں نہیں آیا، یہ کبھی نماز نہیں پڑھتا، تو اگر آپ کی نیت فقط یہ ہو کہ اگر میں یہاں نہ پڑھوں تو میری بےزتی ہوگی، مجھے شرمندگی ہوگی، تو یہ عمل غیر مخلوط ہے۔ اب آئیے اس کا سنتے ہیں کہ اس کی صورت کیا ہے۔ اس صورت میں چونکہ رضا الہی بالکل مقصود نہیں ہوتی، لہٰذا ثواب کی امید رکھنا بھی فضول ہے، اور یہ بھی حرام ہے، اس پر بھی توبہ واجب ہے۔ یہ ریا مخلوط ہو یا غیر مخلوط، دونوں میں یہ اعمال جو ہیں یہ حرام ہیں، گناہ والے ہیں، جہنم میں لے جانے والے ہیں، اس پر توبہ کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی توبہ نہیں کرتا تو بغیر توبہ کے مرے گا تو یہ عمل اس کا قابل گرفت بن جائے گا۔ لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جس وقت توبہ کرو وہ مالک چاہتا ہے کہ میری بارگاہ میں مانگتے رہو، میری بارگاہ میں مانگتے رہو گے میں تمہیں عطا کرتا رہوں گا۔ تو اس مالک کی بارگاہ میں توبہ کریں، توبہ کرنے سے مالک کائنات خصوصی کرم فرمائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، جو اتنے سال ریاکاری کرتا رہا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، نہیں میرے بھائی، توبہ کرنے سے اللہ رب العزت توبہ قبول فرماتا ہے۔ اور توبہ قبول کی پہچان یہ ہے کہ جب کسی گناہ سے توبہ مل جائے، اللہ رب العزت توبہ اس کی قبول فرما لے، تو اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ دوبارہ وہ گناہ کی طرف لوٹ کے نہیں جاتا۔ اگر دوبارہ گناہ کی طرف لوٹ کے جائے تو یوں سمجھے توبہ اس کی ابھی ادھوری ہے۔ اگر وہ بندہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف لوٹ کے جانا پسند نہیں کرتا اور گناہ اس سے نہیں ہوتا، تو یوں سمجھیے کہ اس کی پہلی توبہ کی ہوئی قبول ہو جاتی ہے۔ تو احباب ذی وقار، جب میری بات یاد سنیں، آج سے ہی ارادہ کریں، آج سے ارادہ کریں کہ اگر کسی کے ہاں ایسا کبھی گمان آیا تھا تو خدا را اس کو دور کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کریں، تاکہ آپ کی جو آخرت ہے وہ برباد نہ ہو جائے۔ آپ نیک اعمال کرتے بھی جائیں پھر بھی اعمال ضائع ہو جائیں اور آپ کی آخرت برباد نہ ہو جائے۔ آپ سمجھتے رہیں میں نے اتنے سال عبادت کی، میں اتنا بڑا نمازی، میں اتنا بڑا روزے دار، میں نے اتنے حج اور عمرے کیے، میں نے اتنے مدرسے بنا لیے، میں نے اتنے سال مسجد میں امامت کر لی، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل میں ایسا خیال آتا رہا، ریاکاری کا آتا رہا، تو اس اعمال کی بنا پر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو جہنم میں جانا پڑ جائے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ ہے کہ توبہ اس پر واجب ہے، لیکن یہاں یہ امر بھی محلوظ رہے کہ اگر کسی عمل کو مخلوق کے لیے شرعی اجازت کے ساتھ اختیار کیا گیا تو ثواب اس میں سے کوئی گرفت نہیں ہے، کیونکہ اس معاملے میں شریعت کی اجازت کی جواز کی دلیل موجود ہے۔ اب وہ دیکھیں کہ یہ لوگوں کو دکھانے کا شرعی عذر کہاں پایا جاتا ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ سید دو عالم نور مجسم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے پاس جانے کے ارادے سے گھر سے نکلنے لگے تو ایک مٹکے میں دیکھ کر اپنا امامہ مبارک اور بالوں کو درست فرمایا۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایسا کر رہے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نعم، فرمایا جی ہاں، ان اللہ تعالی یحب
من عبدانی ان یترین لاخوانہ اذا خرج الیہم، ہاں بے شک اللہ رب العزت اپنے بندوں کو محبوب رکھتا ہے جو اپنے مسلمان بھائیوں کے پاس ملنے کے لیے جائے اور زینت اختیار کر کے جائے، یعنی جس کی شریعت اجازت دیتی ہے اتنی زینت کرے، اپنے آپ کو بنا سنوار کے اچھا لباس پہن کر، اچھی نارمل خوشبو لگا کر جس سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، اسی طرح اچھا لباس زیب تن کر کے بالوں کو سنوار کر اگر کوئی جاتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت اس کو پسند کرتا ہے، چونکہ اللہ رب العزت اس عمل کو پسند کرتا ہے کہ مومنوں کے ساتھ ایسی ملاقات کی جائے، تو یہ جواز کا طریقہ ہے۔ آپ عمل لوگوں کے لیے کریں لیکن اس میں بھی رضا اللہ رب العزت کی ہو، کہ اس میں راضی اللہ ہوتا ہے، اس میں بندوں کی رضا میں رب کی رضا ہے، تو اس لحاظ سے اپنے آپ کو سنوار کے جانا یہ اس میں جواز کا سبب ہے۔ لہٰذا ایسا عمل جس کی شریعت اجازت دیتی ہو اس کے لیے، اسی طرح بیوی ہے وہ اپنے شوہر کے لیے بن سنور کے آتی ہے، شوہر کی رضا ہوتی ہے، اب شوہر کی رضا میں اللہ رب العزت کی رضا ہے، یہ بھی تو مخلوق ہے شوہر، اب شوہر کی رضا، شوہر کی خوشی، شوہر کے لیے زیب و زینت کرنا یہ عورت کا حق ہے اور مرد کا حق ہے کہ مرد کے لیے بیوی کرے، اب بیوی یہ عمل شوہر کے لیے کرے گی، ادھر رب تعالیٰ کی ذات راضی ہو جائے گی۔ اس عمل میں جو ہے اللہ رب العزت، جس عمل میں اللہ رب العزت کے محبوب نے ہمیں اجازت دی ہے ان اعمال میں آپ کر سکتے ہیں، اس میں بندوں کی بھی رضا ہو، اللہ رب العزت کی بھی رضا ہو، تو یہ عمل قابل گرفت نہیں بلکہ باعث برکت ہے اور باعث جنت ہے، آپ کے لیے باعث نیکی ہے۔ عمل بھی لوگوں کے لیے کریں مگر اس کا بھی آپ کو اجر ملے۔ اسی طرح ناظرین کرام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین کی رضا میں اللہ رب العزت کی رضا حکم فرمایا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت کی ذات ہم پہ راضی ہے یا ناراض ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم دیکھو کہ تم پہ اللہ رب العزت کی ذات راضی ہے یا ناراض ہے، تو پھر اپنے والدین کے چہرے کو دیکھا کرو، اپنے والد کے چہرے کو دیکھو، اگر وہ آپ پہ راضی ہے تو یوں سمجھے اللہ رب العزت کی ذات راضی ہے۔ اب والدین کی خدمت کرنا اس لیے کہ وہ راضی ہو جائیں، اب یہاں بھی جواز بنتا ہے، اب ذہن میں کیا ہے؟ والدین راضی ہو، اب والدین کی رضا میں اللہ رب العزت کی رضا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اگر کوئی کرتا ہے اعمال کے والدین کی رضا میں حاصل پھر بھی اللہ کی رضا کرنی ہو، یہ نہیں کہ صرف والدین ہی خوش ہوں، نہیں، رضا پھر بھی یہ رکھے دل میں کہ اللہ رب العزت اس اعمال سے راضی ہوتا ہے کہ جب والدین راضی ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی مخلوق کو اس نیت سے راضی کرتا ہے، کسی مخلوق کی اس نیت سے اسے خوش کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات راضی ہوگی، تو جب نیت یہ ہو کہ اللہ رب العزت کی ذات کو میں نے راضی کرنا ہے تو پھر اس معاملے میں یہ عمل آپ کے لیے جائز ہے، آپ کریں، یہ لوگوں کی بھی رضا کا سبب ہو، اللہ رب العزت کی رضا کا بھی سبب ہو، اور حقیقی معنوں میں رضا اللہ کی حاصل کی جائے، دنیا کی نہیں۔ دنیا کو راضی اس لیے کیا جائے کہ اللہ اس میں راضی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک فقیر ہے، اس کے پاس اسے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، کچھ مال کی ضرورت ہے، اور اگر آپ وہ مال اس کو پیش کر دیتے ہیں، دے دیتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ یہ غریب خوش ہوگا، یہ راضی ہوگا، تو اس میں اللہ رب العزت راضی ہو جائے گا، اس غریب کو ضرورت ہے، تو اب اس معاملے میں یہ عمل جائز ہے کہ آپ عمل کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، اور کر بھی اس لیے رہے ہیں کہ یہ غریب خوش ہو جائے، غریب کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں، ادھر غریب خوش ہوتا ہے، ادھر مالک کائنات خوش ہو جاتا ہے۔ تو احباب ذی وقار، یہ دیگر اعمال ایسے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے کیے جائیں تو اللہ رب العزت کی رضا کا سبب بنتے ہیں، اور نیت بھی یہ ہو کہ ہم نے راضی فقط اللہ رب العزت کو کرنا ہے، اس عمل کے کرنے سے اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے، تو یہ عمل آپ کے لیے عبادت بن جائے گا۔ تو ناظرین کرام، گزارش یہ ہے کہ ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ نیک اعمال کرتے نہیں، اور اگر کریں تو پھر یہ ریاکاری، تکبر، حسد، یہ ساری چیزیں اگر آ جائیں تو اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا گزارش ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اعمال صالحہ کثرت سے کریں،
اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ مالک اگر میری نماز میں، میرے روزے میں، میرے عمرہ کرنے میں، میرے دیگر نیک اعمال میں اگر کوئی ذرہ برابر بھی ذہن میں خیال ریاکاری کا آیا ہو تو مالک میں تیری بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں، میں نے فقط تیرے لیے کیا تھا۔ ہر نماز کے بعد معافی مانگیں، ہر روز معافی مانگیں، ہر رات معافی مانگ کے سوئیں۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کا پتہ بھی نہیں چلتا کسی کو، بندے کو خود پتہ نہیں رہتا کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، ادھر اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، جس طرح آپ نے پہلے سماعت فرمایا۔ تو ناظرین کرام، پتہ یہ چلا کہ جس قدر ہو سکے اس ریاکاری سے بچیں اور ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اعمال کریں۔ ایک درود پاک آپ کے پیش خدمت ہے کہ وہ درود پاک اگر آپ پڑھیں گے اللہ رب العزت کی ذات آپ پہ راضی ہو جائے گی۔ آپ ذرا وہ درود پاک سماعت فرمائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس میں راضی ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ جی ناظرین کرام، یہ تھا وہ درود پاک جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا سبب ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ مالک کائنات ہم سب کو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کو، آپ کو، اپنی نسلوں، آپ کی نسلوں کو ہر قسم کی ریاکاری، تکبر، حسد، بغض، کینہ، دیگر تمام گناہوں سے محفوظ رکھے، ہمیشہ شاد رہیں، آباد رہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں، ہمیشہ تکبر، ریاکاری، حسد سے بچتے رہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بار بار توبہ کرتے رہیں۔ مالک کائنات ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔